الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنات الکافر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق النبی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ ذی وقار سامعین گرامی، نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردے میں سننے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج ایک مرتبہ پھر ہم سب اس خاندان سے بالخصوص ماموں منیر حسین کے گھر والوں سے ہمدردی تعزیت کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ جتنے بھی مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں، جتنے بھی بزرگ بیٹھے ہیں، کوئی ایسا فرد نہیں جس کو یہ موت کا حادثہ جس کے کسی رشتہ دار کو نہ آیا ہو۔ کسی کا والد نہیں تو کسی کی والدہ نہیں، کسی کے دونوں نہیں، کسی کا بیٹا نہیں تو کسی کا بھائی نہیں، کسی کی بہن نہیں، تو یہ اس صدمے کو سب نے برداشت کیا ہے۔ تو ہم جو بیٹھے ہیں، ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہم اپنی قبر کے کتنے قریب پہنچ چکے ہیں۔ کیا ہماری زندگی ہفتہ باقی ہے، مہینہ باقی ہے، ایک سال باقی ہے؟ کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کا علم کسی کو بھی نہیں، لیکن وقت مقرر ہے، وقت مقرر ہے، موت آنی ہے۔ تو اس لیے اس محفل کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی موت کو یاد کریں، ان کی موت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ پھر دیکھیں جن کے صدقے اللہ نے اس جہان کو بنایا، میرے اور آپ کے پیارے نبی جن کی نعتیں پڑھتے ہیں، جن کا ذکر کرتے ہیں، جنہوں نے ہمیں جینا مرنا سکھایا، حلال حرام بتایا، وہ ہستی کو اللہ نے پیدا نہ کرنا ہوتا تو اللہ کائنات کی کسی چیز کو نہ بناتے۔ نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا ہے، نہ پرندے ہوتے، نہ چرند، نہ درند، نہ انسان، نہ حیوان، یہ دنیا کا نظام ہی نہ ہوتا۔ یہ حضور علیہ السلام کے صدقے اللہ نے بنایا۔ کہتے ہیں کہ آخر وقت تھا، حضور علیہ السلام کے سر مبارک میں درد ہوا، آپ بخار میں مبتلا ہو گئے۔ 3 دن تک آپ کو شدت سے بخار رہا۔ آپ نماز پڑھانے کے لیے صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں نہ آ سکے۔ آپ نے حکم دیا کہ ابو بکر صدیق کو کہو کہ وہ مصلی پہ نماز پڑھائے، اور آپ آخری نماز اپنے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے سے، ایک ہاتھ ایک صحابی کے کندھے پر ہے اور دوسرا ہاتھ دوسرے صحابی کے کندھے پر ہے، اس طریقے سے پاؤں مبارک نیچے سے گھسٹ رہے ہیں۔ تو ایسے آپ نے نماز ادا کی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، بڑے بڑے جری صحابہ زمین پہ بیٹھ گئے، ان کے سر چکرا گئے۔ ایک صحابی کھیتوں میں کام کر رہے تھے، ان کو جب پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے، کہتے ہیں کہ اسی جگہ بیٹھ گئے، بس اللہ سے فریاد کرنے لگے کہ میرے اللہ، تیرا محبوب پیغمبر موجود تھا، اگر ہم بھوکے آتے تو دیکھ کر کے ہماری بھوک مٹ جاتی، اگر پیاسے آتے تو تیرے نبی کا چہرہ دیکھ کر کے ہماری پیاس مٹ جاتی،
اگر ہم غمگین آتے تو تیرے نبی کو دیکھ کر کے ہم خوش ہو جاتے۔ اے اللہ اگر ہم زخمی آتے اور درد ہوتا تیرے نبی کو دیکھ کر کے ہمارے تمام درد تکلیفیں دور ہو جاتی۔ اللہ جب وہ نہیں رہے تو یہ آنکھیں پھر کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہماری آنکھیں واپس لے لے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس صحابی کی دعا قبول ہوگی، اور جب اٹھے تو ان کی آنکھوں کا نور ختم ہو چکا تھا، اتنی محبت تھی، تو وہ نہیں رہے۔ پھر ان کے بعد ان کا خاندان، کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو بڑا پیار تھا اپنی امت سے، اپنے خاندان والوں سے۔ سب سے پیارا حسن و حسین سب سے زیادہ پیار تھا۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت حسن و حسین کی ولادت ہوئی، میرے اور آپ کے پیارے نبی نے ایک کان میں اذان کہی، دوسرے میں تکبیر کہی، اقامت پڑھی۔ اب دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو قاری صاحب آئے، مولوی صاحب آئے، یا خاندان میں کسی معزز کو بلایا جاتا ہے کہ اذان دے، اقامت کہے، اور گھٹی تو خاص طور پہ، گھٹی تو نیک آدمی سے، متقی سے اس کو گھٹی دلوائی جاتی ہے۔ تو حضرت حسین اور حضرت حسن، ان دونوں بھائیوں کی کانوں میں اذان اور اقامت اور گھٹی محمد رسول اللہ نے دی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنے ان پیارے نواسوں کو چومتے بھی تھے۔ توجہ کرے یار، میرے پاس بڑی وقت تھوڑا ہے، بس کوئی بات آپ کو سمجھ آ جائے، بیداری سے بیٹھے، ناراض نہ بیٹھے۔ حضور علیہ السلام ان پیارے بیٹوں کو چومتے بھی تھے اور سونگھتے بھی تھے۔ اب دیکھیں چھوٹا بچہ کوئی بھی آئے گا، بڑا آدمی اس کو اٹھا کے پیار کرے گا، چومے گا، پھر اپنا باپ تو اور زیادہ چومے گا۔ تو حضور علیہ السلام حضرت حسن اور حضرت حسین رضوان اللہ اجمعین کو، شہزادوں کو چومتے بھی تھے اور سونگھتے بھی تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آج ایک عجیب بات دیکھنے کو آئی ہے کہ ہر باپ، ہر بڑا چھوٹے کو پیار تو کرتا ہے لیکن سونگھتا نہیں ہے۔ آپ پیار بھی کرتے ہیں اور ساتھ ناک بھی لگاتے ہیں، سونگھتے بھی ہیں۔ قربان جو دل پہ لکھ کے جائیں، حضور نے فرمایا میرے صحابہ، میرے حسن و حسین کے اندر سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ وہ مبارک ہستیاں تھیں جن کی تربیت حضور نے کی، جن کو گھٹی حضور نے دی، جن کے لیے دعائیں حضور نے کی، لیکن انجام موت۔ حضرت حسین اپنے خاندان سمیت کربل کے اندر شہید ہو گئے۔ پھر حضرت حسین کے بیٹے، توجہ کرے میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ 6 مہینے کا علی اصغر تھا، 6 مہینے کا دودھ پینے والا بچہ، یزید کے لشکر کے وار سے وہ بھی شہید ہوا حضرت حسین کی آنکھوں کے سامنے۔ اور 16 سال کا کڑیل جوان سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین کے جوان بیٹے، آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ بھی شہید ہوئے۔ ان کے علاوہ تاریخ میں لکھا ہے 72 لاشیں پڑی ہوئی تھیں، اور آخری وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے پوچھا کوئی آخری بات، تو فرمانے لگے بس مجھے اللہ کے آگے سجدہ کرنے دیجئے، میں اللہ کا شکر ادا کر لوں۔ میرے مولا، میرا جگر، میرا علی اصغر تو نے لے لیا، میرے اللہ میرا جوان بیٹا علی اکبر تو نے لے لیا، میرے اللہ میرے خاندان کے یہ اتنے فرد بچے جوان ذبح پڑے ہیں، میرے اللہ اگر تو اس پہ راضی ہے میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ کتنے بڑے صابر تھے، تیری رضا پہ راضی ہوں۔ اسی کربلا کے اندر حضرت حسین کا سر کاٹا گیا، شہید کر دیا گیا۔ میرے دوستو، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی صحابی ہے، نہ حضور کا کوئی پیارا ہے۔ موت نے ہر حال میں آنا ہے، اپنے وقت پہ آنا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کی ہر چیز بڑی بے مثل و بے مثال ہے۔
جس چیز کو دیکھے نا غور کرے بندہ کہتے ہیں یار اس کے اندر کیا کمال ہے. یہ آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے. دنیا کی ساری طاقتیں مل کر کے کسی چھوٹی سی چیز کو بغیر ستون کے سہارے کے فضا میں کھڑا نہیں کر سکتے. یہ سورج کیا چیز ہے؟ ہر روز مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوب جاتا ہے. اس کو چلانے والے اللہ ہیں. یہ چاند پہلی تاریخ کو چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر پورا ہوتا ہے، پھر اس کی زندگی، اس کا وجود کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر ڈوب جاتا ہے، پھر نئے سرے سے آتا ہے. اس چاند کو چلانے والے میرے اور آپ کے اللہ. یہ ستارے چمک رہے ہیں. میرے بھائیوں کس چیز کا تذکرہ کروں؟ یہ جتنے پہاڑ ہیں، یہ سمندر ہیں، سمندروں کے اندر جتنی مخلوقات ہے، یہ زمین ہے، اس زمین سے پانی نکل رہا ہے، تیل نکل رہا ہے، گیس نکل رہی ہے، کوئلہ نکل رہا ہے، لوہا نکل رہا ہے، نمک نکل رہا ہے. گنتے جائیں ساری چیزوں کو پیدا کرنے والے اللہ کی ذات ہے. یہ زمینوں میں خزانے چھپا رکھے ہیں. یہ آسمانوں کے اوپر یہ ایک آسمان ہے، اس کے اوپر 7 آسمان ہیں. زمین ایک ہے، اس سے نیچے 7 زمینیں ہیں. یہ سب چیزیں پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ نے مجھے آپ کو کس حسن سے پیدا کیا، کیسا سسٹم لگایا. یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ دل، یہ دماغ، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ کیا کیا چیزیں ہیں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، بزرگ فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے، اگر تیری زبان کے اندر یہ جو تری پیدا ہوتی ہے، اگر یہ تری یہ پیدا نہ ہو، تیرا جینا حرام ہو جائے گا. تیری آنکھ کے اوپر جو یہ پپوٹا ہے، یہ جو آنکھ کی چھوٹی سی پلک ہے، اگر یہ تیری ختم ہو جائے، تیرا جینا حرام ہو جائے گا. ہر 5 منٹ بعد تیری آنکھ کے اوپر غبار آ جائے گا، تو مجبور ہو کے بیٹھ جائے گا. اللہ نے تجھے کتنی نعمتیں عطا کر دی، انسان کو کتنا خوبصورت طریقے سے پیدا کیا. ہر ماں کہتی ہے میرے لال جیا کسی کا لال نہیں، میرا بیٹا میرے بیٹے جیا کوئی بیٹا نہیں. میرے بھائیوں توجہ کیجئے، سب اولاد والے ہیں، ہر کسی کی اولاد اس کو پیاری ہے. کچھ ایسے حسین لوگ ہوتے ہیں جن کے حسن کے تذکرے لوگ کیا کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا تذکرہ اللہ ان کے حسن کا قرآن میں کرتے ہیں. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے بڑا حسن دیا، لیکن یوسف پہ کمال کر دیا. یوسف علیہ السلام کے 11 بیٹے 11 بھائی ہیں، تو اس حسن کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اس بیٹے سے زیادہ پیار کرتے ہیں. توجہ کیجئے، بڑی عجیب بات آگئی. یوسف سے زیادہ پیار کرتے ہیں. باقی بھائیوں نے کیا کہا کہ ہمارا ابا ہے، ہم مزدوری کرتے ہیں، شکار کے لیے جاتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، پیار سب سے زیادہ یوسف کو مل رہا ہے. انہوں نے مشورہ کیا کسی طریقے سے یوسف کو باپ سے دور کر دیا جائے، جدا کر دیا جائے، تو باپ کی محبت ہماری طرف آ جائے گی. یہ ان کی سوچ تھی. اور کیا کیا؟ ابا جان کو کہتے ہیں کہ سورہ یوسف میں سارا واقعہ موجود ہے. ابا جان ہم جاتے ہیں سیر کے لیے، شکار کے لیے، تو آج اگر یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں تو یہ بھی سیر کرے گا، شکار کرے گا، مزے سے پھل کھائے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹوں میں ڈر محسوس کرتا ہوں کہیں کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے. اب ان جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے انہوں نے کہا ہمارے پاس سوال آ گیا ہے کہ باپ کو ڈر ہے بھیڑیا نہ کھا جائے. اب یوسف کو لے گئے. یوسف تو بڑے خوش ہیں، خوشی خوشی جا رہے ہیں، جنگل میں گئے. تو اب کیا کیا؟ انہوں نے مشورہ کیا کہ اب یوسف کو قتل کر دیا جائے. تو سب نے متفق ہو گئے. ایک بھائی نے کہا بھئی ایسا نہ کرو، اگر تم نے یوسف کو باپ سے دور کروانا ہے تو ایسے کرو کہ اس کو اس سامنے والے کنویں میں ڈال دو، ہو سکتا ہے کوئی مسافر لے جائے، جیسے بھی یہ قتل نہ کرو. تو یوسف علیہ السلام کو اس اندھے کنویں میں، ویرانے کنویں میں ڈال دیا. کہتے ہیں کہ جب بھائیوں نے اپنے اس بھائی کو پکڑ کے کنویں میں ڈالا، اس رب ذوالجلال نے جبرائیل کو بھیجا.
جا جبرائیل جلدی جا، میرے پیارے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا گیا ہے، زمین میں پانی پہ پہنچنے سے پہلے پہلے اس کے بچانے کا انتظام کر۔ کہتے ہیں جبرائیل الامین اتنی جلدی سے آئے، ابھی پانی پہ نہیں پہنچے تھے، انہوں نے نیچے سے پر پہنچا لیے، اللہ نے بچا لیا۔ پھر واقعہ لمبا ہے، لیکن کنویں میں ڈال کے شام کو کیا کیا بھائیوں نے پتہ ہے، بہت سارے بڑے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا اتارا، کسی جانور کا خون لگایا، اس کو سوٹی کے اوپر اٹھا لیا، روتے ہوئے ہائے ہائے کرتے اندر دروازے سے اندر آگے۔ باپ نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں ظلم ہو گیا، ہم نے یوسف کو اپنے سامان پہ ٹھہرایا، ہم دور گئے شکار کے لیے، تو جب واپس آئے ہیں تو بھیڑیے نے یوسف کو کھا دیا ہے، وہ مر گیا ہے، اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ قربان جاؤں حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر پر۔ کہتے ہیں کہ میرے بیٹو، تم اپنی مرضی سے، اپنی نفسیات سے، دل سے یہ بات بنائے ہو، وہ کیسا بھیڑیا تھا کہ میرے یوسف کا کرتا یہ صحیح سلامت ہے اور اس نے اتار کر کے کھایا ہے۔ لیکن نا جھوٹ بے کے بھی کوئی پاؤں ہوتے ہیں، جھوٹ تو پکڑا گیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فصبر جمیل، بس اب میرے لیے بہتر یہ ہے میں صبر ہی کروں گا۔ صبر کرنے لگے۔ اب میری بات آپ پنجابی چاہتے ہیں پرے والے لوگ بیٹھے ہو، اگر ہمارے پڑوس میں پتہ چل جائے کوئی بچہ کوئی جانور کنویں میں گر گیا ہے تو سارے لوگ بھاگ کے بچانے کی کوشش کریں گے نا جی؟ کیوں جی بول تو لینا۔ بچے پتہ چل گیا تو اگر کنویں میں گر گیا ہے کسی کا بیٹا کوئی جانور تو سارے اعلان ہو جائیں گے، سارے بھاگ پڑیں گے۔ اگر نہیں پتہ تو پھر کوئی بھی نہیں نکلے گا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا کہ میرا بیٹا کنویں میں پڑا ہے، نہیں پتہ چلا۔ ہاں بیٹے کی جدائی میں آنکھوں سے آنسو بے سختہ بارش کے قطروں کی طرح گرتے ہیں، یہ بیٹوں کی جدائی بھی بڑی عجیب بات ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنے روتے تھے، آنسو بہاتے تھے کہ بینائی ختم ہو گئی، بوڑھے ہو گئے۔ اور بہت عرصے کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائی، اپنے بھائی، اس کو پتہ چلا کہ وہاں پہ ایک بادشاہ ہے، اس کے پاس غلہ ہے، تو ہمارے علاقے میں قحط سالی ہے، غلہ لینے کے لیے گئے تو دیکھا تو غلے کے جو وزیر خوراک تھے وہ یوسف علیہ السلام بنے بیٹھے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے انٹرویو لیا، کہاں سے آئے، کیسے آئے، تمہارا کوئی بھائی بھی یوسف بھی تھا؟ ہاں ہاں یوسف بھی تھا، وہ تو کنویں میں ڈال دیا۔ اچھا اس کا والد زندہ ہے؟ جی والد زندہ ہے، لیکن وہ تو نابینا ہو چکا ہے۔ توجہ کیجئے، یوسف علیہ السلام نے اپنا ایک چادر یا کرتا دیا کہ یہ میرے بھائیوں لے جاؤ اور اس باپ کے چہرے پہ ڈال دینا، اور مجھے امید ہے کہ وہ رب اس کی آنکھ میں دوبارہ نور پیدا کر دے گا۔ اب دیکھیں یہ بات ہو رہی ہے ہزاروں میل دور بھائیوں سے۔ اب یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں اگر تم یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہہ کے گیا ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہے، بوڑھا بہہ کے گیا ہے، جس طرح نے نا بابا جھلیاں مریندا جی بابا انجی پہ کریندا، اگر تم یہ خیال نہ کرو آج مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہاں سے ارادہ ہوا؟ کپڑا چلنے لگا، خوشبو آتی ہے، اور جب یہ لے کے آئے یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالا، اللہ کی قسم اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تمہارا اللہ نے ان کی آنکھوں میں نور کو دوبارہ تازہ کر دیا۔ یوں رب ہے اپنی قدرتیں دکھا رہا ہے۔ میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا اللہ کی ہر چیز بنائی ہوئی بڑی نرالی ہے۔ ساری چیزیں چاہے وہ نباتات ہیں، حیوانات ہیں، انسان ہیں، پرند ہیں، چرند ہیں، سارے بڑے عجیب خوبصورت ہیں، لیکن سب سے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ حضور کا جو اب اللہ نے بنایا ہے، حضور کا جو میلاد ہے، ہمارے یہ سیکٹری صاحب کہہ رہے تھے توجہ کرنا، میلاد کی محفلوں میں جانے والوں، حضور کے میلاد کا تذکرہ کرنے والوں، کتابوں میں لکھا ہے، اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے بدن میں جب میرے لال آئے، جب مجھے امید ٹھہری، اور اس وقت میری کیفیت یہ تھی
یہ بھی سنتے جائیں، حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضور کی ولادت سے 2 مہینے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، آپ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے۔ اماں فرماتی ہیں آمنہ کہ جس وقت میں امید سے تھی، اللہ کی قسم میں سوتی ہوں، مجھے رات خواب میں پیغمبروں کی زیارت ہوتی ہے، مجھے پسینہ آتا ہے، توجہ، مجھے پسینہ آتا ہے، پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ ایک دن آپ کے سسر حضور کے دادا جان حضرت عبداللہ کے والد حضرت عبد المطلب فرمانے لگے کہ بیٹی، جو عورت بیوہ ہو جائے وہ خوشبو نہیں لگاتی، وہ خوشبو نہیں لگاتی۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا میں خوشبو نہیں لگاتی، لیکن جب سے میں امید میں آئی ہوں، رب کریم کی قسم ہے میرے پسینے سے اللہ نے خوشبو جاری کر دی۔ حضور دنیا میں آئے نہیں، آپ کی خوشبو ہی پہلے بتا رہی ہے۔ اماں فرماتی ہیں میں پانی بھرنے جاتی ہوں، توجہ کیجیے کیسا پانی تھا، ہمارے یہ پگڑی والے بزرگ جانتے ہیں۔ آج تو گھروں میں پانی ہے، پانی دور کنویں سے لانا پڑتا، اس سے پیچھے جنگلوں میں لانا پڑتا، اس سے پہلے کئی میل جانا پڑتا۔ کہتے ہیں جب میں پانی بھرنے نکلتی، گرمی کا موسم ہوتا، میرا رب بادلوں سے سایہ کر دیتا، جب نوکیلے پتھر پہ میرا پاؤں آتا، میرا رب اس کو فوم کی طرح، روئی کی طرح نرم کر دیتا۔ لوگوں، حضور کی والدہ جب پانی بھرنے کنویں پہ جاتی ہے، کنویں سے ڈول ڈالا جاتا ہے، پانی کھینچا جاتا ہے۔ اماں فرماتی ہیں اللہ کی قسم جب سے میرا لال میرے بدن میں آیا، میں پانی بھرنے جاتی ہوں، پانی کے کنویں کے کنارے پہ کھڑی ہوتی ہوں، پانی چل کے کناروں تک آ جاتا ہے۔ میری بات شاید سمجھ نہیں آتی، اگر سمجھ آتی تو آپ سبحان اللہ کہہ دیتے۔ پانی چل کے منڈیر تک، کناروں تک آ جاتا ہے۔ کیا کیا واقعات ہے، یہ تو حضور کے آنے سے پہلے کے ہیں۔ حضور دنیا میں آئے، آپ کی ولادت ہوئی، ملائکہ کا ایک اجتماع آ جاتا ہے مبارکباد دینے کے لیے۔ اماں فرماتی ہے اللہ کی قسم میرے گھر میں جب بیٹا پیدا ہوا، اس وقت ایک ایسا نور نکلا جس سے رات کی تاریکی میں میں نے بڑے بڑے محلات کو دیکھ لیا۔ میرے گھر میں جب بیٹا پیدا ہوا، گھر کے اندر خوشبو ہی خوشبو ہے۔ حضور دنیا میں تشریف لائے، آئے تو بیٹے بن کے، آئے تو یتیمی کی صورت میں، آئے تو بشریت کی شکل میں۔ اماں فرماتی ہیں میرا لال آیا تو دائی کو ان کے ناڑا کاٹنے کی ضرورت نہ پڑی، اور یہ مختون پیدا ہوئے اور ان کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ، بعض لوگ کہتے ہیں حضور ہمارے جیسے بشر ہیں تو بشر، کیونکہ آپ کی والدہ ہے، آپ کے والد ہے، آپ کے دادا ہے، آپ کی پھوپھیاں ہیں، آپ کے چاچے ہیں، پھر آپ نے شادیاں کی، آپ کی اولاد تھے تو بشر، لیکن سید البشر تھے۔ ایسا بشر نہ دنیا میں کوئی آیا ہے نہ آئے گا۔ کہتے ہیں حضور نے فرمایا میرے صحابہ جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے میرا رب مجھے پیچھے سے دکھاتا ہے۔ جب بھی چلتے اگر 1000 صحابہ ہیں، حضور کا قد مبارک سب سے اونچا نظر آتا تھا۔ کہتے ہیں کہ آخری خطبہ ارشاد فرمایا 1,44,000 یا 24,000 صحابہ تھے، اہل بیت تھے۔ آپ نے آخری خطبہ فرمایا، توجہ کیجئے، آج یہ ساؤنڈ لگائے، اس حویلی کے اندر آواز ہے، سپیکر میں تقریر کریں، اور ہے تو اس وقت یہ ساؤنڈ سپیکر نہیں تھے۔ علماء نے لکھا ہے اس رب کریم نے اپنے پیغمبر کی زبان پہ بھی ایسی تاثیر رکھی تھی، جتنا مجمع ہوتا حضور کی آواز وہاں تک پہنچ جاتی تھی، سارے آواز سن رہے ہیں۔ بھائی ایسا اعزاز کسی اور بشر کو ملا ہے؟ نہیں ملا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ وقت مختصر ہے، میں نے حضور کے میلاد کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ کو شانوں کے ساتھ اللہ نے بھیجا ہے۔ آپ آئے کیوں ہیں؟ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ 40 سال تک آپ نے انفرادی زندگی گزاری، لوگ بتوں کو پوجتے تھے، لوگ آگ کے پجاری تھے، 40 سال تک کسی کو کچھ نہ کہا۔ 40 سال کے بعد آپ نے مکے کے لوگوں کو جمع کیا، فرمایا لوگوں
میرے رب نے مجھے میرے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا ہے، مجھے آخری نبی بنا دیا ہے۔ اے مکے والو اب کہہ دو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہتے ہیں کہ مکے والے سارے برادری والے بھی تھے، دوسرے لوگ بھی تھے، اور سب نے پتھر، ابو جال جو آپ کا چچا تھا اس نے تو پتھر مارا اور گالیاں دیتے ہوئے سارے چلے گئے کہ اے محمد تو نے اس کام کے لیے ہمیں بھیجا تھا، بلایا تھا؟ حالانکہ وہ خوش تھے، پہلے دشمنی نہیں تھی، ناراضگی نہیں تھی۔ حضور نے آنے کا مقصد پیش کیا، لوگوں اللہ کو پہچان لو، وہ ایک ذات ہے، بت کچھ نہیں کر سکتے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں اس کا نمائندہ ہوں، میں اس کا نبی ہوں، میں اس کا ترجمان ہوں، اس نے مجھے پیغام دیا ہے، میں نے آپ تک پہنچایا ہے۔ آپ کی دعوت پر کسی بندے بھی نے لبیک نہیں کہا۔ آپ نے کچھ دنوں کے بعد کھانے کی دعوت کی، دسترخوان سجایا، دسترخوان پہ بیٹھ کے بڑے بڑے سردار کھانا کھانے لگے۔ حضور نے پھر فرمایا کہ لوگوں پڑھ لو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہتے ہیں پھر بھی کسی نے کلمہ نہیں پڑھا۔ حضور نے اپنی محنت کو جاری رکھا۔ سب سے پہلے مردوں میں ابو بکر صدیق نے، بچوں میں حضرت علی نے، عورتوں میں حضرت خدیجہ نے، غلاموں میں حضرت زید نے کلمہ پڑھا۔ پیغمبر کے یہ 4 اشخاص تھے، سب سے پہلے امتی بنے پیغمبر کے قدموں میں بیٹھ کے۔ ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں اللہ کے رسول اب میرا کیا کام ہے؟ آپ کا دوست تھا، آپ کو نبی مان لیا، آپ کا شاگرد بن گیا، آپ کے دست پہ بیعت کر لی۔ حضور نے فرمایا جو میرا کام ہے ابو بکر تیرا بھی وہی کام ہے۔ ابو بکر صدیق کی بڑی دکانیں تھی، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ کہتے ہیں سارا دن کام کیا، شام کو 6 آدمیوں کو مسلمان کر کے حضور کے پاس پیش کیا، یا رسول اللہ یہ میرے آج دن کی کمائی ہے۔ حضور کا جو امتی ہے اس کی یہ ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ حضور کی امت میں اضافہ کرے گا، کیونکہ جو حضور کو مانتا نہیں ہے، جو حضور کی مانتا نہیں ہے، تو اس کا تو حضور سے تعلق ہی ختم ہو گیا۔ حضور کا جو ہوگا وہ اپنی جماعت کے لیے توجہ کیجئے گا۔ مثال کے طور پر یہ کیا ہے؟ یہ مسلم لیگ نون ہے، یہ پی ٹی آئی ہے، یہ پیپل پارٹی ہے۔ ہر آدمی جو جس سے چلتا ہے، قائد سے محبت کرتا ہے اور اس کا ووٹر بن کے، سپورٹر بن کے، لوگوں کو ترغیب دے کر کے اپنی جماعت کو مضبوط کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں جو حضور کا امتی بن گیا وہ حضور کی جماعت کو مضبوط کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر آسان سا واضح ہے، چند منٹ میرے باقی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے امتیوں میں اور اللہ سے جو چیز لے رہا ہوں آپ کو دے رہا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، یہ قرآن جو ہے نا آج ہمارے پاس، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ حضور کے سینے اطہر پہ آیا ہے، حضور نے اس کو پڑھا ہے، صحابہ نے اس کو یاد کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، توجہ کیجئے، آج کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ لوگ کہتے ہیں صحابہ صحابہ صحابہ، صحابہ کیا ہوتے ہیں؟ حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، یہ قرآن کتابی شکل میں نہیں تھا جیسے آج میرے گھر میں ہے، میری مسجد میں ہے، آپ کے گھر میں ہے، آپ کی مسجد میں ہے۔ حضور پردہ فرما گئے، دنیا سے چلے گئے، قرآن صحابہ کے سینوں میں ہے، قرآن کچھ چمڑے کے اوپر ہے، کچھ پتوں کے اوپر ہے، کچھ پتھروں کے اوپر ہے۔ حضور کے جانے کے بعد ایک جنگ میں کچھ صحابہ شہید ہو گئے، تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ دیکھیں اللہ نے جو قرآن پیغمبر کے سینے پہ نازل کیا تھا، حافظ قرآن کے سینے میں آ گیا، جب وفات شہید ہو رہے ہیں اللہ کا کرام مٹ نہ جائے۔ سب نے مشورہ کیا کہ اس قرآن کو کتابی شکل میں لایا جائے۔ یہ صحابہ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے یہ قرآن کتابی شکل میں لکھ کر کے امت کے لیے محفوظ کر دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ نصاب زندگی ہے۔ اس قرآن کو کھولے، اللہ کے بہت سارے حکم ہم نے پورے کرنے ہیں، جن میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، تبلیغ ہے، رزق حلال ہے، پڑوسیوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، بیویوں کے حقوق، گنتے چلے جائیں۔
یہ سارے احکامات ہم نے پورے کرنے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا حکم نماز کا ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے امتیوں جب بچے کی عمر 7 سال ہو جائے اس کو نماز سکھاؤ، جب 10 سال ہو جائے اس کو عادی بناؤ، جب بالغ ہو جائے نماز نہ پڑھے تو باپ کی ڈیوٹی ہے کہ بچوں پہ سختی کرے، کوڑا لٹکا دے۔ آج آپ اپنے گھر میں سوچیں، پڑوس میں سوچیں، کیا نماز ہمارے پاس ہے؟ ایک نماز کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ بچہ منہ کالا کر کے آ جائے، خاندان والے نفرت کریں گے، ماں ناراض ہوگی، باپ ناراض ہوگا، بچہ چوری کر کے آئے پکڑا جائے، بچہ قتل کر کے آئے پکڑا جائے، بچہ کسی کا نقصان کر کے آئے، ماں باپ پریشان ہوں گے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں پیغمبر کے حوالے سے کہ جس نے نماز چھوڑی، نماز کا چھوڑنا یہ چوری سے بڑا گناہ ہے، نماز کا چھوڑنا یہ قتل سے بڑا گناہ ہے، نماز کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ پیارے نبی نے فرما دیا نماز کی حیثیت ایسے ہے، توجہ کیجئے، جیسے ایک انسان کا بدن ہے، اب ہر انسان کے ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، آنکھ بھی ہے، زبان بھی ہے، کان بھی ہیں، لیکن اگر پاؤں کٹے ہوئے انسان آپ کو ملیں گے، ہاتھ نہیں ہیں ملیں گے، نابینے ملیں گے، زبان سے گنگے ملیں گے، آدھا وجود کٹ چکا ہے ملیں گے، ایسا انسان اس دھرتی پہ نہیں ہے جس کی گردن کٹ چکی ہو وہ انسان زندہ ہو۔ حضور نے فرمایا نماز کی حیثیت ایسے ہے جیسے انسان کے جسم میں گردن ہے، سر ہے، جس کی نماز نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ فرمایا سب سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہمارے ماموں، اللہ ان کی بخشش فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ہمارے عزیز و اقارب چلے جائے۔ دنیا کی محبت میں ہم نے پتہ نہیں کتنے احکامات توڑے ہیں، لیکن ہمیں امید ہے، ہمیں سہارا ہے، ذکر مصطفیٰ کے صدقے، میلاد مصطفیٰ کے صدقے، درود پاک کے صدقے، توبہ کے صدقے اللہ ان کی بخشش فرما دے گی۔ ہمیں امید ہے، ہم ہر محفل میں توبہ کرتے ہیں۔ فرمایا نماز 5 وقت کی ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ جس نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر فجر کی نماز پڑھی، فرمایا وہ میرا امتی ایسے ہے کہ ساری رات کو وہ عبادت کرتا رہا۔ جس کی نماز ٹھیک ہوگی، توجہ، حساب و کتاب شروع ہوگا، جس کی نماز ٹھیک ہو گئی اس کے باقی اعمال بھی ٹھیک ہوں گے۔ جس کی نماز کے اندر ہی پکڑا گیا، چلان ہو گیا، فیل ہو گیا، اس کے باقی اعمالوں میں بھی فیل ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج اس محفل میں ہم عزم کریں، وعدہ کریں کہ جو نمازیں رہ گئی ہیں ان کو بھی قضا پڑھنے کی صورت پیدا کریں۔ 5 وقت کی نماز میرے دوستو، میری ماں بہنوں بیٹیوں، آج کوئی ماں بیٹے کو جگانے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ فرمایا اگر نماز نہیں ہے تمہاری زندگی میں برکت نہیں آئے گی، رزق میں برکت نہیں آئے گی، صحت میں برکت نہیں آئے گی۔ اگر تم نماز پڑھو گے تمہاری زندگی میں بھی برکت آئے گی، رزق میں بھی برکت آئے گی، ہر چیز کے اندر برکت آئے گی، اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک صحابی گئے سفر پر، توجہ سے سنے، واپسی آئے تو بیوی نے کہا کہ گھر میں آٹا نہیں ہے، گھر میں آٹا نہیں ہے۔ اچھا آٹا نہیں ہے تو فرمایا پھر ایسے کر، تو بھی اللہ سے مانگ، میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں۔ بڑا عجیب سوال۔ اور گئے، وضو کیا، مسجد میں 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اللہ سے یا اللہ جی گھر میں آٹا نہیں ہے، رزق کا وعدہ تو آپ کا ہے۔ دعا مانگ کے آئے، بیوی سے پوچھا کوئی چیز آئی ہے؟ فرمایا کوئی چیز نہیں آئی۔ فرمایا پھر وضو کر لے، پھر خود بھی وضو کیا۔ ہمارے مانگنے میں وضو میں کمی ہو سکتی ہے، اس رب ذوالجلال کے دینے میں نہیں ہو سکتی۔ پھر وضو کر کے پھر نفل مارے، پھر مانگ کے آئے، بیوی نے کہا کچھ نہیں آیا۔ تیسری بار پھر رو کے پڑھ کے واپس آئے۔ جب واپس آئے تو کہتے ہیں کہ گھر کے اندر پرانی چکی، یہ بھی پرانے لوگ جانتے ہیں، وہ پڑ والی چل رہی ہے اور اس سے آٹا نکل رہا ہے۔ بیوی کہتی ہے میں نے گھر کے سارے برتن بھر لیے، سارے برتن بھر لیے ہیں۔ اٹھایا کہ یہ آٹا آ کہاں سے رہا ہے، تو دیکھا اس کو پتھر کو اٹھایا،
اس میں ایک دانہ تھا، اس سے رب نے برکت ڈال دی۔ یہ واقعہ حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور نے فرمایا اگر تم یہ پتھر نہ اٹھاتے تو یہ آٹا قیامت تک چکی دیتی رہتی۔ کیوں؟ یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ آج ہم قرآن کو تو کھولے۔ حضرت مریم علیہ السلام، میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، قرآن میں پورا واقعہ ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کمرے میں بند کر کے چلے گئے، زمینوں میں دور چلے گئے، تالے لگا کے واپس آئے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، دل پہ لکھ کے جائیں مسلمانوں، دل پہ لکھ لیں ماؤں بہنوں بیٹیوں، حضرت زکریا علیہ السلام آئے، تالا کھولا، دروازہ کھولا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے پھل پڑا ہے، فروٹ پڑا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ پھل فروٹ بے موسم کا تھا، ایک چیز جس کا موسم نہیں تھا، پھر قریبی کسی بازار میں نہیں تھا۔ مریم علیہ السلام سے پوچھا تالا لگا ہوا ہے، چابی میرے پاس تھی، دروازے بند ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو فرمانے لگی یہ میرے رب نے بھیجا ہے۔ اب قرآن کو دیکھوں یا تیری کہاوت کو دیکھوں؟ حضرت فاطمہ الزہرا، بڑا لمبا واقعہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو دعوت دی، توجہ کرے جی، دعوت دی کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر میں تشریف لائیے۔ حضور نے فرمایا چلو چلتے ہیں۔ حضرت عثمان بڑے خوش ہوئے، کچھ صحابہ بھی ساتھ چل پڑے، حضرت علی بھی ساتھ چل پڑے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عثمان کے گھر میں۔ کہتے ہیں حضور آگے آگے، حضرت عثمان پیچھے ہے۔ حضور نے اشارہ کیا کہ آگے ہو جا۔ اب حضرت عثمان کی نگاہ، توجہ کرے ہوئی نگاہ، حضرت عثمان کی نگاہ حضور کے قدموں پر ہے۔ کہتے ہیں گھر پہنچ گئے، گھر پہنچا، کھانا تیار تھا، کھانا کھانے لگے۔ حضور نے پوچھا میرے عثمان تو میرے پاؤں کو کیا دیکھ رہا تھا؟ تو فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ بات میں نے بتانا تو نہیں تھی لیکن بتا دیتا ہوں کہ مجھے آج اتنی خوشی ہوئی ہے کہ دونوں جہانوں کے سردار میرے گھر میں آ رہے ہیں۔ میں گنتی کر رہا تھا جتنے قدم میرے گھر تک آپ کے لگیں گے اتنے میں آج غلام آزاد کروں گا۔ اتنی خوشی ہے کہ اتنے میں غلام آزاد کروں گا۔ حضرت علی نے دیکھا پرتکلف کھانا ہے حضرت عثمان کے گھر میں، اور ساتھ یہ بات سن لی کہ حضرت عثمان امیر آدمی تھے اور انہوں نے غلام آزاد کرنے کا اعلان کیا۔ تو ایک دن کہنے لگے یا رسول اللہ کبھی ہمارے گھر بھی تشریف لائیے، توجہ کیجئے گا۔ حضرت علی نے دعوت دے دی ہمارے گھر تشریف لائیے، تو حضور نے قبول کیا۔ حضور چل پڑے، اپنی بیٹی کے گھر میں جا رہے ہیں، حضرت علی کے گھر میں جا رہے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے دعوت قبول کر لی، میں نے اپنے گھر والی کو اطلاع کر دی، حضور نے دعوت قبول کر لی ہے، لیکن دل میں ندامت تھی، گھر میں کچھ ہے جو نہیں، ہم تو غریب ہیں، ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہے، ہم کیسے پیغمبر کی دعوت کریں گے؟ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بس دل کے اندر حضور کی محبت ہے، حضور چل پڑتے ہیں، کچھ صحابہ بھی چل پڑتے ہیں۔ جیسے حضرت عثمان نے پاؤں مبارک کی گنتی کی تھی، حضرت علی بھی گنتی کر کے جا رہے ہیں۔ جب دیکھا پہنچ گئے، دسترخوان بچھایا گیا، فرمایا کھانا لے آؤ۔ حضرت علی بڑے حیران تھے، گھر تو خالی ہے، پیغام دے گیا تھا، دسترخوان پہ صرف پانی آتا ہے یا کھجوریں آتی ہیں یا کیا ہوتا ہے؟ دل سے آواز نکلی اللہ ہمارا راز رکھنا، ہماری مدد کرنا۔ کہتے ہیں کہ جہاں پہ کھانے والا برتن تھے اس جگہ سے اٹھا کے دسترخوان پہ رکھ رہے ہیں، اور عجیب کھانے ہیں۔ حضور کھانا کھا کے پوچھتے ہیں کہ علی اتنی ضیافت، اتنے کھانے یہ کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، فرمانے لگے میں آپ کی بیٹی سے پوچھ کے آتا ہوں۔ پوچھا فاطمہ یہ کھانے دسترخوان پہ کہاں سے آئے ہیں؟ ہمارے گھر میں کچھ چیز نہیں تھی۔ رو کر کے کہتی ہے
بس میں نے برتن سیدھے رکھ لیے، میں نے مصلی بچھا لیا، اس رب سے مانگنا شروع کر دیا، بس دعا کرتی رہی۔ دعا کر کے جب میں آئی اس کچن میں، یہ دیکھا تو سارے برتن جو ہے وہ کھانوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا میرے علی، یہ سارے کھانے اس رب کریم نے جنت سے بھیجے، یہ علی اور فاطمہ اور حضور یہ جنت کا پھل کھا رہے ہیں۔ اور دوسرا کیا تھا، حضرت عثمان تو امیر آدمی تھے، جتنے قدم لگے اتنے غلام آزاد کر دیے۔ حضرت علی نے بھی تو قدم گن لیے تھے، اتنی دولت نہیں ہے کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے، لیکن عرض کر دیتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بھی قدم گن لیے ہیں، 100 ہے یا 500 ہے۔ فرمایا جتنے تو نے قدم گن لیے ہیں اتنے امتی جن پہ جہنم کی آگ واجب ہوگی، تیری سفارش سے اتنے لوگوں کو میں جنتی عطا کر دوں گا۔ میرے بھائیوں، قرآن کو دیکھیں تو سے، یہ قرآن کیا کہتا ہے۔ میں نے گزشتہ محفل میں بھی عرض کیا تھا، صحابہ کو جب پانی کی ضرورت پڑی، توجہ، پانی کی ضرورت پڑی تو حضور علیہ السلام نے ایک برتن منگوایا، اپنا ہاتھ مبارک اس میں رکھ لیا، آپ کی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں رب محمد کی قسم، ہم نے 1400 یا 1500 صحابہ نے پانی پیا بھی ہے، استعمال بھی کیا ہے، سواریوں کو بھی پلایا ہے۔ وہ رب جو پیغمبر کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر سکتا ہے، وہ رب اسماعیل علیہ السلام کی جہاں ایڑیاں لگی ہیں زمزم کے چشمے جاری کر سکتا ہے۔ آپ 15ویں صدی کے مسلمان اس رب کو راضی کر لے، رب کعبہ کی قسم تیرے رزق میں بھی برکت آ جائے گی، تیری صحت میں بھی برکت آ جائے گی، تیری اولاد میں بھی برکت آ جائے گی، تیری گھر کی ساری پریشانیاں اللہ دور کر دے گا۔ یہ ساری پریشانیاں ہماری اپنی ہیں۔ ایک دن ایسے ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمیوں میں موٹا کپڑا پہنا ہوا تھا۔ پتلے کپڑے پہنتے ہیں نا جی، وہ پنجابی کہتے ہیں ویلے دے کے کڑے، پرانا زمانہ، پتلے سے پتلے کپڑے، سردیوں میں موٹے، گرمیوں میں پتلے۔ تو حضرت علی نے گرمی میں موٹا کپڑا پہنا ہوا ہے، آئے صحابی نے پوچھا علی عجیب بات ہے، آج اتنی گرمی مکے کی مدینے کی گرم لو ہے، آپ نے موٹا لباس پہنا ہوا ہے، یہ گرمی نہیں لگتی؟ تو حضرت علی نے فرمایا ایک دن میرے آقا محمد عربی نے میرے لیے دعا کر دی کہ اے میرے اللہ، میرے پیارے علی کو گرمی اور سردی کی شدت سے بچا لے۔ اللہ کی قسم پیغمبر کی دعا ایسی لگی ہے کہ اس کے بعد میں جو بھی لباس پہن لوں نہ مجھے گرمی لگتی ہے نہ مجھے سردی لگتی ہے۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ گھر میں کچھ چیز نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں۔ فرمانے لگے چادر مبارک دی، چادر ڈال دی، خشک تنا ہے، توجہ، خشک تنا ہے چادر پیغمبر کی، اور صحابی کھجور کے تنے کو پیغمبر کا سلام کرتا ہے، پیغمبر کھجوریں مانگ رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اس کھجور کے خشک تنے میں سبزہ آتا ہے، کھجوریں لگتی ہیں، گرنا شروع ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں کہ وہ کھجوروں کا ڈھیر لگ جاتا ہے اور پیغمبر کے سامنے لا کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہے، کیا ہے جی، حضور مکے سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، راستے میں ایک بوڑھی اماں نے مہمان خانہ بنایا ہوا ہے، اس کا شور بابا بکریاں لے کے چلا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور وہاں پہ ٹھہرے، اماں جان کوئی کھانے کو ہے، ہم مسافر ہیں۔ فرمایا بوڑھی اماں نے کوئی کھانے کو نہیں ہے، تو فرمایا یہ جو بکری گھر پڑی ہے اس کا دودھ مل جائے گا؟ تو کہنے لگی میرا شوہر بابا بوڑھا بکریوں کا ریوڑ لا کے جنگل میں گیا ہے، یہ چل نہیں سکتی، اس کا دودھ بھی نہیں ہے، بیمار ہے، لاغر ہے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر اجازت ہو تو ہم چیک کر لیں۔ تو وہ بوڑھی ہنسنے لگی، بیٹا چیک کر لو، لیکن دودھ ہے جو نہیں، بیمار بھی ہے، لاغر بھی ہے، دودھ بھی نہیں ہے۔ قربان جاؤں میرے اور آپ کے نبی جب اندر گئے، بکری کے جسم پہ ہاتھ رکھا، اس رب کریم نے بکری کے اندر ایسی طاقت پیدا کر دی کہ اس کے دونوں تھن دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ بوڑھی اماں کو فرمایا اماں
برتن لیا، بکری کے تھن دودھ سے بھر چکے ہیں، دودھ نکال کے گھر میں جتنے برتن تھے دودھ سے بھر کے پھر ابو بکر نے پیا، پھر حضور نے پیا، اپنے سفر پہ چلے۔ شام کو جب بوڑھا آیا، اس عورت کا شوہر آیا، کہنے لگا گھر کے اندر کون آیا؟ گھر کے اندر خوشبو ہی خوشبو ہے۔ بوڑھی نے بتایا عربی جوان آئے تھے، خوشبو نہیں ہے، یہ گھر کے برتن دودھ سے بھرے پڑے ہیں۔ کون آیا ہے؟ وہ کملی والا آیا ہے، وہ عربی جوان آئے ہیں۔ تو کہنے لگا پھر کملی والی، پھر کیا ہم نے دنیا سے لینا ہے؟ چھوڑ بکریاں بیچ۔ اور کچھ دنوں کے بعد حضور کے قافلے میں جا کے مدینہ پہنچ کر کے کلمہ پڑھ کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ بکری دودھ دے رہی ہے، یہ کھجور پھل دے رہا ہے، یہ پیغمبر کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، یہ چکی چل رہی ہے صحابہ کی۔ میرے بھائیوں، کس کس واقعات کو آپ کے سینے میں رکھوں؟ ہمارے پیغمبر کا سارا وجود ہی معجزہ ہے۔ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک عصا تھا۔ قرآن کہتا ہے جب فرعون نے جادوگروں کو بلایا، رسیاں ڈالی، جادو کے ذریعے ہلنا شروع ہو گئے کہ یہ سانپ بن گئے۔ اس رب کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اے میرے موسیٰ، اے میرے کلیم، اس عصا کو زمین پہ ڈال دے۔ زمین پہ ڈال دیتے ہیں، اتنا بڑا اژدہا بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس فرعون کے جادوگروں کے سانپوں کو نگل کر کے فرعون کے محل کی طرف بڑھتا ہے، فرعون بھی بھاگتا ہے، موسیٰ علیہ السلام خود ڈر جاتے ہیں۔ فرمایا موسیٰ ڈر نہیں، دوبارہ اس پہ ہاتھ ڈال۔ دوبارہ ہاتھ ڈالا، پھر رب نے عصا بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے بھوک لگتی ہے، توجہ، میں زمین پہ گاڑتا ہوں، رب پھل لگا دیتا ہے۔ روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ اس سے روشنی جاری کر دیتے ہیں۔ بے شمار معجزات ہیں۔ ایک دن حضور کی محفل میں دو صحابہ بیٹھے رہے، رات تاخیر ہو گئی، جانا ہے جنگل میں، کوئی رستہ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ یہ اندھیرا گھپ، حضور کی امتیوں نبی کی قدر کر لو، نبی سے محبت کر لو، نبی سے عشق کر لو، نبی کے معجزے پڑھ لو، اپنے ایمان کو تازہ کر لو۔ دو صحابہ بیٹھے رہے، رات حضور کی محفل میں تاخیر ہوگی، باہر نکلے، موسم بھی خراب ہے، بادل بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، رک کے کہتے ہیں اس اندھیرے میں تو ہم کیا سے جائیں گے یا رسول اللہ، باہر تو اندھیرا ہے۔ فرمایا قریب ہو۔ ایک صحابی کے، عام صحابہ کے ہاتھوں میں سوٹی ڈنڈا ہوتا تھا، یہ پرانی روایت ہے، یہ پگڑی سوٹا یہ ایک بڑی زینت ہے، تو سوٹی تھی، ڈنڈا تھا، حضور نے اپنا رحمت والا ہاتھ پھیرا، کہتے ہیں اس سے اللہ نے روشنی جاری کر دی۔ توجہ، وہ رب کریم ایک جگنو کیڑا ہے، رات کو چمکتا نظر آئے گا، اس کے اندر بھی رب نے روشنی پیدا کر دی۔ میرے بھائیوں، حضور نے جس لکڑی کو ہاتھ لگایا اس رب نے روشنی پیدا کر دی۔ ایک موقع ایسا آیا، ایک صحابی نے ادھر جانا ہے، دوسری نے ادھر جانا ہے، لائٹ تو ایک ہے، کیا کریں؟ تجویز دل میں آ گئی، جس صحابی کا خالی سوٹی یا ڈنڈا تھا اس روشنی سے لگاتا ہے، رب نے اس کو بھی روشنی کر دی۔ کہتے ہیں حضور نور، میں تو کہتا ہوں حضور کی امت بھی نور ہے، حضور کی امت بھی نور ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سارے نبی قیامت کے دن آئیں گے، سارے نبی جمع ہوں گے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میرا امتی، یہ میرا امتی؟ کتنے نبی ہیں جی؟ 1.25 لاکھ انبیاء ہے، ہر نبی کے امتی ہوں گے، کسی کا 1000 2000 5000، سارے نبی قیامت کے دن جمع ہوں گے۔ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا امتی کون ہے؟ حضور نے فرمایا میرے صحابہ یہ بات سن بھی لیں اور اس بات کو آگے بھی پہنچا دیں، میرا جو امتی ہوگا وہ نماز کے لیے جب وضو کرے گا، جب ہاتھ دھوئے گا ہاتھ کے گناہ بھی دھل جائیں گے، جب چہرہ دھوئے گا چہرے کے گناہ بھی دھل جائیں گے، کلی کرے گا تو اس کے دن کے زبان کے گناہ بھی دھل جائیں گے، اس کے وضو کرنے سے صغیرہ گناہ بھی دھل جائیں گے۔ قیامت کے دن آئے گا
جو وضو کے لیے ہاتھ چہرہ دھوتا تھا، میرے رب اس کے چہرے کو، میرے امتی کے چہرے کو 14ویں رات کی طرح روشن کر دے گا۔ میں کہہ دوں گا وہ چمکتا ستارہ میرا امتی ہے۔ حضور کی امت بھی نور ہے۔ آج ہم پتہ نہیں کس طرف چلے گئے، نماز گھر میں نہیں، ساری بیماریاں گھر میں، پریشانیاں گھر میں، مصیبتیں گھر میں، تنگ ہیں اپنی زندگی سے۔ کتنے باپ روتے ہیں خون کے آنسو اپنی اولادوں سے، تنگ آ بیٹھے ہیں۔ یہ بیٹا میری مانتا نہیں، یہ بیٹی میری مانتی نہیں، بیٹا میری کوئی بات سنتا نہیں، بیٹی کوئی بات سنتی نہیں ہے، تو میرے جگر کے ٹکڑے، انہوں نے مجھے میرے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جب تو نے رب کی نافرمانی شروع کر دی تو اللہ نے تیری اولاد کو تیرا نافرمان بنا دیا۔ وہ صحابہ تھے، پھر بات آگئی، وہ صحابہ تھے، وہ صحابہ تھے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم صحابہ نے ایسے ایسے موقع دیکھے ہیں۔ افریقہ کے جنگل میں گئے، لوگوں نے بتایا کہ یہ جنگل میں تو بڑے خونخوار بھیڑیے ہیں، شیر ہے، چیتا ہے، یہ ساری مخلوق انسانوں کے اوپر جھپٹ پڑتے ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں وہاں پہ گئے صحابہ افریقہ کے جنگلات میں، تو جو جماعت کے سپہ سالار تھے، جو جماعت کے امیر تھے، انہوں نے آواز لگائی، جنگل کے درندوں، بھیڑیوں، شیروں، سن لو، تم جنگل کے بادشاہ بھی ہو، جنگل کے رہائشی بھی ہو، یاد رکھو ہم دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر کے غلام ہیں۔ ہم نے یہاں پہ کچھ وقت گزارنا ہے، پڑاؤ ڈالنا ہے، اس لیے خبردار نقصان نہ پہنچانا۔ کہتے ہیں علماء نے لکھا ہے جب صبح ہوئی، وہ بڑے بڑے بھیڑیے، وہ بڑے بڑے جانور، جیسے بلی اپنے بچے کو منہ میں اٹھا کے جا رہی ہوتی ہے، بڑے بڑے بھیڑیوں اور شیروں نے اپنے بچے اٹھا کے جنگل کو خالی کر دیا۔ جو نبی کا غلام ہے ہم اس کے غلام ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے دریا کو پار کیا، میرے پاس پانی پینے والا پیالہ تھا، توجہ، پانی میں گر پڑا۔ یہ بڑا ایک، اس وقت کہتے ہیں نا، بڑا ایک پیالہ عام چیز نہیں تھی، ان کے پاس یہی ہے، 2 چادریں ہیں، بس گھر رہنا باہر ہے، بس عجیب زندگی ہے، ایک پیالہ ہے بڑا، اسی سے پیتے ہیں، اسی میں کھانا ڈالتے ہیں، اسی میں پانی ڈال کے وضو کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی ایک توشتات، دریا پار کیا تو پیالہ گر پڑا، بڑے پریشان ہوئے، دل میں بات آئی، دریا کو کہتے ہیں اے دریا تیری موجوں کا سلام، میں پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، پیغمبر کا نوکر ہوں، پیغمبر کا خادم ہوں، میرا پیالہ چھوٹ گیا۔ کہتے ہیں کہ پانی نے چھل ماری، پیالہ باہر آ گیا۔ صحابی اٹھ کے کہتے ہیں ربا تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ یہ صحابی پانی کو عبور کرتا ہے اور ڈوبتے ڈوبتے دریا کے کنارے پہنچتا ہے، آگے ایک شیر آ گیا، شیر انسان کو کھاتا ہے، حملہ کرتا ہے۔ یہ صحابی اپنے قافلے سے بچھڑے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، دیکھا آگے شیر ہے، شیر کو کہتے ہیں جنگل کا بادشاہ تجھے سلام ہو، تجھے رب نے جنگل کا بادشاہ بنایا ہے، میرے رب نے مجھے اپنے آقا کا غلام بنایا ہے، تجھے بادشاہی مبارک ہو، مجھے حضور کی غلامی مبارک ہو۔ کہتے ہیں کہ وہ شیر دم ہلانا شروع کر دیتا ہے اور ہلاتے ہلاتے رہنمائی کرتے آگے آگے جا رہا ہے، جہاں قافلہ تھا یہ صحابی اس جگہ پہنچ جاتا ہے۔ حضور کی غلامی کر، رب تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ حضور کی بات پہ یقین کر لے میرے بھائی، وقت اجازت نہیں دیتا۔ اس پیغمبر کی دعائیں کہ لوگ آئے، آقا بارش نہیں برس رہی، مال پیاسا ہے، زمین مردہ ہو چکی ہے، آقا دعا کریں۔ کہتے ہیں کہ حضور نے ہاتھ اٹھائے، بادل نہیں تھے، ہاتھ اٹھائے، بادل جمع ہوئے، بارش برسنا شروع ہو گئی، 7 دن تک بارش برستی رہی۔ پھر وہی لوگ آئے، یا رسول اللہ زمینیں سیراب ہو چکی ہیں، گھر کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے۔ حضور نے ہاتھ یوں پھیلائے، بارش رک جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی محفل سے اٹھ کے جاتا ہوں، میری امی جان مسلمان نہیں ہے، مجھے تانے دیتی ہے، مجھے گالیاں دیتی ہے، امی جان کے لیے میں دعا گو ہوں،
لیکن آپ بھی دعا کر دیں۔ ایک دن حضور نے ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ یوں اٹھائے، ابو ہریرہ دوڑ کے جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا ابو ہریرہ کیوں دوڑ کے جا رہے ہو؟ فرمایا میرے آقا کے ہاتھ اٹھ کے ہیں، میں دوڑ کے جا کے دیکھنا چاہتا ہوں میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ گئے تو والدہ کا دل بدل چکا ہے، نرم ہو چکا ہے۔ یہ فاروق اعظم جس نے در کعبے کا کھلوایا، فاروق اعظم مسلمان نہیں تھے اس وقت، خانہ کعبہ کے اندر نماز اذان کی اجازت نہیں تھی۔ جس نے اسلام قبول کیا، حاجیوں، عمرہ کرنے والوں، حج پہ جانے والوں، جب مکہ میں جاؤ فاروق اعظم کو سلام پیش کرو کہ اے فاروق اعظم، تیرے آنے کی وجہ سے، اسلام میں آنے کی وجہ سے یہ در کعبے کا کھلا ہے، یہ اذان ہوئی ہے، یہ نماز پڑھی گئی ہے۔ یہ فاروق اعظم تلوار لے کے نکلتا ہے، تلوار لے کے، آج میں پیغمبر کو قتل کر کے آ جاؤں گا۔ کہتے ہیں رات کے تہجد کے وقت اس پیغمبر نے آنسو بہائے، رو کر کے مانگا، میرے مولا مکہ کے اندر دو عمر ہیں، ایک کو عمر بن خطاب کہتے ہیں، دوسرے کو عمر بن حشام کہتے ہیں۔ اللہ دونوں بہادر ہیں، دونوں دلیر ہیں، جو تجھے پسند ہے وہ مجھے دے دے۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے حضور کی دعا کو قبول کر لیا، دعا کو قبول کیا۔ فاروق اعظم تلوار لے کر کے نکلے تھے قتل کرنے کے ارادے سے۔ بڑا لمبا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں جب عمر آنے لگا، صحابہ حضور کے پاس تھے، یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے۔ حضور کو یقین تھا، وہ رات کو رب سے مانگ چکے تھے۔ فرمانے لگے میرے صحابہ ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، عمر کو آنے دو۔ اگر عمر آ گیا، غلط ارادے سے آیا، اس کا کام تمام کر دینا، لیکن مجھے امید ہے میرے رب نے دعا قبول کر لی ہے۔ فاروق اعظم جو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، پیغمبر کی دعا بن کے، پیغمبر کے قدموں میں بیٹھ کر کے رو کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، میرے کلاس فیلو بھی بیٹھے ہیں، سکول فیلو بھی بیٹھے ہیں، کالج فیلو بھی بیٹھے ہیں۔ یہ واقعہ اسلامیات کی کتابوں میں ہے۔ یہ غزوہ بدر ہوتا ہے۔ غزوہ بدر کے اندر 313 مسلمان ہیں، 1000 سے زیادہ کافر ہیں۔ ان کے پاس غالباً 8 یا 6 اونٹ ہیں، چند گھوڑے ہیں، چند تلواریں ہیں، اور صحابہ کی حالت یہ ہے بس اگر چادر باندھی ہوئی ہے، تن پورا نہیں ہے، کئی صحابہ کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، کھانے کو کچھ نہیں۔ بدر کی تپتی صحرا میں پہنچتے ہیں، کفار کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، گھوڑے ہیں، سواریاں ہیں۔ پیغمبر پہنچتے ہیں اور ایک عجیب منظر ہے، گرمی ہے، وہاں کوئی نہریں نہیں، وہاں پہ کوئی پانی نہیں۔ حضور نے چھپر بنایا، کہتے ہیں رو کر کے آنسوؤں کی بارش برسائی، رو کر کے فریاد کی، میرے ربا میں نے مکہ کے اندر مارے کھائیں، 114 صحابہ لے کے مدینہ پہنچ گیا، مدینہ کے اندر محنت کی، اللہ 313 میرے سپاہی آج دنیا کفر سے ٹکرانے آئے، اللہ مدد بھیج، مدد بھیج، آج تیری مدد نہ آئی یہ مٹ جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ حضور کی دعا کے صدقے سب سے پہلے رحمت کی بارش برسنا شروع ہوئی، کھالے بھر کے صحابہ خوش ہو گئے۔ دوسری مدد اللہ نے قرآن میں فرمایا، میں نے اپنے محبوب کے لیے فرشتے بھیج دیے، قطار در قطار بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ ایک عجیب واقعہ پیش آیا، ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میری تلوار ٹیڑھی ہو گئی، ٹوٹ گئی، تلوار تھی نا ٹوٹ گئی ہے، اب کس سے جہاد کروں؟ حضور کے ہاتھوں میں ایک کھجور کی ٹہنی تھی، ایک کھجور کی لکڑی ٹہنی تھی، پکڑا دی، یہ لے کے چلا جا۔ اللہ کی قسم ہمارے بڑوں نے لکھا ہے اس لکڑی کی کھجور کی ٹہنی نے ایسا کام کیا، جدھر مارتے ہیں تلوار کی طرح سر قلم کر دیتی ہے۔ یہ حضور کا معجزہ ہے۔ تو میرے بھائیو اس نبی کی امتی ہے، اس نبی کے نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، 5 وقت نماز پڑھو۔ آج ہم سے نماز تو پڑھی نہیں جاتی، ویسے ہم بڑے مسئلے جانتے ہیں، مفتی بڑے ہیں ہم، اختلاف بڑے ہیں ہم، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری شکل، ہماری صورت، ہمارے صحابہ کرام تو ایسے نقش تھا کہ جیسے یوں سمجھے نا شیشے میں بندہ دیکھتا ہے عکس نظر آتا ہے، حضور کا عکس ایک ایک صحابی کے اندر تھا۔ سارے صحابہ کے چہروں پہ یہ سنت تھی، سارے صحابہ نمازی تھے،
روزے دار تھے، سروں پہ پگڑیاں عمامے تھے، لیکن میرے بھائیوں آج ہم پتہ نہیں کیسے مسلمان ہیں کہ محبت تو کرتے ہیں لیکن بات نہیں مانتے۔ حضور نے فرمایا روزے رکھو، نماز پڑھو۔ آخری باتیں میری، حضور نے فرمایا کہ جو میرا امتی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، الف لام میم پڑھتا ہے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، الف کے بدلہ 10 نیکیاں، لام کے بدلہ 10 نیکیاں، میم کے بدلے 10 نیکیاں۔ یہ قرآن وہ ہے، یہ وہ نور ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، قرآن پڑھانا بھی عبادت۔ فرمایا میرے جس امتی نے، توجہ کریے، میرے جس امتی نے قرآن کو حفظ کر لیا، اور خالی حفظ نہیں، حفظ تو ہو جاتا ہے 6 مہینے میں، سال میں، 2 سال میں حافظ قرآن بن گیا، اب حفظ کیا، پھر قرآن کا رنگ اس پہ چڑھا، جیسے قرآن نے کہا ایسے اس کی زندگی بن گئی، رزق حلال کمایا اور سچ بولا اور اپنی شکل و صورت حضور جیسے بنائی۔ یہ نہیں ہے کہ ہو حافظ قرآن چہرے پہ داڑھی کٹوا دے، ہو حافظ قرآن کتا پکڑ کے شکار کر رہا ہے، ہو حافظ قرآن ہر گندے کام میں شریک ہو، نہیں، قرآن حفظ کیا، حفظ کرنے کے بعد اس پہ عمل کیا، حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، عقیدہ صحیح بنایا۔ کل قیامت کے دن نفس نفسی کا عالم ہوگا، اللہ فرمائیں گے جس بندے نے میرے پیارے محبوب تیرا کلام قرآن حفظ کیا ہے، اس کے لیے اعلان ہے کہ وہ قرآن پڑھتا جائے، جنت کے درجے چڑھتا جائے۔ کتنے خوش نصیب وہ والدین ہیں جن کی اولادیں حافظ قرآن ہیں۔ فرمایا 6666 آیات ہیں اور یہ جنت کے درجے ہیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا ایک نور کا ممبر رکھا جائے گا، حافظ قرآن کی والدہ کو، والد کو بٹھایا جائے گا، نور کا تاج اس کے سر پہ جس کی روشنی چاند سورج سے بھی زیادہ۔ فرشتے حیران ہوں گے کہ یا اللہ یہ کون سا نبی بیٹھا ہے، اس کو ہم پہچانتے نہیں ہیں، نبوت والا تاج پہنا ہے، ممبر نور کے ہیں، یہ کون سا جوڑا بیٹھا ہے؟ اللہ فرمائیں گے یہ کوئی ولی نہیں ہے، یہ کوئی نبی نہیں ہے، کوئی صحابی نہیں ہے، یہ وہ غریب والدین ہے جنہوں نے روکھی سوکھی کھا کے میرے نبی کے اوپر یقین کر کے مدرسے میں بچہ بھیجا تھا اور بچہ حافظ قرآن بن گیا، اس کے بدلے آج یہ انعام ملا۔ تیسرا انعام حضور نے فرمایا قیامت کے دن، حضور علیہ السلام نے فرمایا حافظ قرآن کو، اس پہ ہم قسم اٹھا سکتے ہیں، سچی بات ہے، ہمارے نبی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، حافظ قرآن کو جنت کے 10 ٹکٹ دیے جائیں گے، 10 جنت کے ٹکٹ حافظ قرآن کے ہاتھ میں آگے، جس کو چاہے گا، جس کو چاہے گا۔ اور ایسے لوگ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، تم گنہگار تھے، تم جہنمی ہو، حافظ قرآن کے ہاتھ میں جب ٹکٹ دے ہوگا اس کو مل جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 10 آدمیوں کے لیے جنت کا فیصلہ اس حافظ قرآن کی وجہ سے ہو جائے گا۔ تو حافظ قرآن تو 1.5-2 سال میں بن جاتا ہے، تو سکول کی تعلیم، میٹرک کرو، ایف اے کرو، بی اے کرو، کتنی تعلیمیں ہیں۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، ان کو زیادہ پتہ ہے کہ چھوٹے بچے بچیاں آج ان کی کیا تربیت ہے، ہم کتنا خرچ کر رہے ہیں، یہ گاڑی کی فیس الگ ہے، یونیفارم ہے، یہ فیسیں ہیں، یہ بچوں کو بگاڑ رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں یہ وہ سانپ بن رہے ہیں جو ہمارے قبر میں بھی ڈسیں گے، دنیا میں بھی ہم کو ڈسیں گے۔ جب یہ بڑے ہوں گے نا، جب بیٹا ماں کا نافرمان ہو جائے گا، حالانکہ اللہ نے تو بڑے حقوق بتلائے ہیں، میں جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ میرے بھائیوں یہ فرمایا کہ یہ 2 جنت کے دروازے ہیں، ایک دروازہ ماں ہے، دوسرا باپ ہے۔ اور بیٹی کے لیے خاص طور پہ حضور نے فرمایا، بیٹے کے لیے نہیں فرمایا، بیٹے کے لیے جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے رحمت کا دروازہ اللہ کھول دیتے ہیں۔ فرمایا جس گھر میں 2 بیٹیاں پیدا ہوں، ان کی تعلیم تربیت دینی ہو، پھر عزت کے ساتھ ان کی رخصتی ہو جائے، جس نے یہ کام کیا حضور نے فرمایا وہ جنت میں میرا ساتھی بن جائے گا۔ تو میرے بھائیوں یہ نماز، یہ قرآن، یہ حضور کی محبت، یہ دعائیں، دعا میں ایسی تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میرے بھائیوں اللہ کے نے بڑے بڑے انعام کیے ہیں، اور یہ نماز کا تحفہ تو وہی ہے۔ معراج کا ہم واقعہ سنتے ہیں نا، معراج النبی کی کانفرنس ہوتی ہے، ساری رات معراج النبی، صبح کی نماز گئی۔ حالانکہ معراج النبی ایسا معجزہ ہے، ایسا معجزہ ہے، سارے نبیوں کو اللہ نے جمع کر دیا، حضور نے امامت کروائی۔ یہ زمین سے آسمان حضور جا رہے ہیں، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، 7واں آسمان سے اوپر میرے اور آپ کے نبی پہنچ چکے ہیں، جبرائیل الامین ساتھ ہیں، آگے اللہ کا عرش ہے، وہاں جانا ہے۔
جبرائیل کانپنے لگے، رک گئے، آقا میں آگے نہیں جا سکتا، نوریوں کا سردار آگے نہیں جا سکتا۔ اللہ نے اپنے انتظام کیا، اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لیا۔ کہتے ہیں جہاں جبرائیل کی انتہا ہو گئی وہاں محبوب حضور علیہ السلام کی ابتدا ہو۔ اللہ کے پاس گئے، نمازوں کا تحفہ 50 لے کے آئے، لمبا واقعہ ہے، 45 معاف ہو گئیں، 5 رہ گئیں۔ کہتے ہیں کہ اب 5 تو میرا جی نہیں چاہتا واپس جاؤں۔ اللہ نے فرما دیا میرا محبوب تو اتنا پیارا میرا محبوب ہے، میں نے 50 نمازیں دی تھیں، تیرے آنے کی وجہ سے 45 معاف ہو گئیں، 5 رہ گئی ہیں، لے جا اپنی امتیوں کو بتا دے تیرے امتی پڑھیں گے 5 نمازیں، میں رب 50 کا ثواب دوں گا۔ 5 پڑھو 50 ملے گا، لیکن نہ پڑھو تو پھر یہ اللہ کا قرض ہے۔ اللہ اپنی زندگی میں ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولادوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واحد ذریعہ ہے، ورنہ میرے بھائیوں اس وقت دنیا کے اوپر جتنا بھی 2 سگے بھائی ہیں ان کے اندر اختلاف ہے، اللہ معاف کرے بولتے نہیں ہیں، یا زمینوں کا جھگڑا ہوگا، یا کیا ہوگا، ووٹوں کا جھگڑا ہوگا، یا رشتوں کا جھگڑا ہوگا۔ حضور نے فرمایا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور 3 دن سے زیادہ 2 بھائیوں کا ناراض رہنا حرام ہے، حرام۔ اب دیکھیں حرام کی تشریح پھر سننا کتنی بڑی سخت ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے، کیا یار دنیا سے لے کے جانا ہے، وہی بھائی ساری زندگی بولا نہیں، بھائی مر گیا اب حال حال کرے گا، میرا ویرا تو میرا یہ لے گیا، یہ لے گیا، یہ لے گیا۔ اب یہ تو سارے آنسو دکھانے کے ہیں میرے بھائیوں، حضور کے امتی ہے، سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، اپنے بھائی جو سکے ہیں ان کو تو قدر کرو، سکی بہنوں کے سر پہ ہاتھ رکھو، ان کی تو قدر کرو، بہنوں کا حصہ دو، بھائیوں کے ساتھ محبت کرو۔ بھائی کہتے ہیں اپنے ویر ہوتے ہیں، یہ اپنے سہارا ہوتے ہیں، یہ دستے بازو ہوتے ہیں، والدین وہ چھتری ہوتی ہے، یہ ماں وہ سایہ دار درخت ہے۔ آج اس محفل میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے ماموں منیر حسین کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے، ان کے بیٹوں کو اللہ اپنی ماں کا فرما بردار بنائے، جتنے فرما بردار بنیں گے اللہ بھی خوش ہوں گے اور اللہ کے حبیب بھی خوش ہوں گے، ماں بھی خوش ہوگی۔ اگر نافرمانی شروع کر دی تو ان کا بھی دل دکھے گا، ماں کا بھی دل دکھے گا۔ میرے بھائیو عزم کیجئے کہ جو میں نے بات کی بنیاد سے کہ اللہ نے سب سے قیمتی ہیرا، سب سے قیمتی حضور علیہ السلام کو بنایا اور مجھے آپ کو ان کا امتی بنایا۔ ہمیں اللہ سچی محبت نصیب فرما دے، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، دین سیکھیں، اللہ سے تعلق قائم کریں اور اپنے حقوق العباد یہ پورے کریں۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا ہے اس پہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ جتنے قرآن پاک ختم پڑھے گئے، جو انہوں نے صدقے کی نیت سے خرچ کیا، یہ محفل کی ہے، قبروں پہ پڑھایا، جیسے بھی ان کی نیک نیتی تھی اپنے طور پہ ایک ہیلے کیے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو وسیلہ بنا لے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ میرے بھائیو دوستو بس یہی ہے، 2-4 آنسو بہانے ہیں اللہ کے آگے۔ ہمارے نبی جب بھی اللہ سے مانگتے آپ کے آنسو بہ جاتے، رو کر کے مانگتے، اے اللہ اپنے محبوب کے آنسوؤں کی برکت سے ہماری اس محفل کو قبول فرما لے۔ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، لا الہ الا انت سبحانک انت سبحانک انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم، اللہم انک عفو تحب الکریم فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اے مولا کریم آج کی اس محفل میں جو ذکر ہوا، اے اللہ جو تیرے محبوب پہ نعتیں پڑھیں گی، جو بیان ہوا، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مولا کریم اس کا ثواب ہدیتاً اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ کریم اپنے محبوب کے وسیلے سے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر وقت دعا تک جتنے کلمہ گو تجھے ماننے والے چلے گئے ہیں، یا اللہ ان سب کو اس کا ثواب پہنچا۔
اے مولا کریم بالخصوص اس پاک کلام کا ثواب، اس محفل کا صدقہ خیرات، جو ان کے گھر والوں نے تسبیحات پڑھی ہیں، ذکر کیا، تجھے پکارا، اے مولا کریم اس سب کا ثواب ہمارے اس خاندان سے، ہمارے بابا نواز صاحب، ان کے گھر والے، ہمارے ماموں خادم حسین، نور حسین، ماموں ریاض حسین، ماموں منیر حسین کو یا اللہ ایصال کرتے ہیں قبول فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا نور بنا، اے اللہ ان کی لغزشوں کو معاف فرما، اے اللہ ان کو جنت میں اکٹھا فرما، اے اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ماموں نور حسین، دیگر ان کے جو بھائی چلے گئے ان کی بخشش فرما۔ ماموں منیر حسین یا اللہ کریم وہ ملن ساز تھے، اچھے اخلاق والے تھے، بہت بڑی خلا ہے اس حویلی میں، اس خاندان میں، لیکن اے اللہ امر آپ کا ہے، ہم صبر کرتے ہیں، ہم کو اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرما، ان کی بہن کو صبر عطا فرما، ان کے بھائیوں کو، ان کے بیٹوں کو صبر عطا فرما۔ اے مولا کریم ان کے گھر میں اتنی خیریں اور برکتیں عطا فرما تاکہ یہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا سکیں، کسی کے اوپر گلہ نہ کر سکے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی لغزشوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں امید ہے، ہم تیرے محبوب کا کلمہ پڑھتے ہیں، اے اللہ تیرے محبوب کی اوپر محبت کرتے ہیں، اس کے صدقے یا اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن ایسے کام کر کہ ہمیں اپنے اپنے خاندانوں میں اور ہمیں اپنے نبی کے ہاتھوں جامع کوثر نصیب فرما دینا۔ اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم سارے دنیا کے نشے میں دھت ہیں، تجھے بھول چکے ہیں، میرے مولا ہم سب کو معاف کر دے۔ اے اللہ یہ 4 دن کی زندگی ہے، ہم اپنی قبروں کے قریب جا رہے ہیں، قریب پہنچ چکے ہیں، میرے اللہ یہ کفن ہمارے گھروں میں پہنچ چکا ہے۔ اے اللہ اپنی رضا والے کام نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم موت کو بھولے ہوئے ہیں، موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے آپ کی نعمتیں کھا کر کے آپ کی بندگی نہیں کی، مولا ہم کو معاف کر دے۔ اے اللہ مولا ہم کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہماری بھی موت آئے گی، ہمارے پیارے ہم کو جیسے ماموں منیر کو زمین پہ رکھا، اوپر مٹی ڈال کے آگے، اے اللہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اے اللہ قبر میں آپ نے کام آنا ہے، آپ کے نبی نے کام آنا ہے۔ اے اللہ اپنی یاد نصیب فرما، اپنے نبی کی سچی محبت دلوں میں ڈال دے، صحابہ اکرام اولیاء اکرام کے نقش قدم پہ چلا دے۔ اے اللہ ہماری رہنمائی فرما، اے اللہ ہماری تربیت فرما، اے اللہ ہمارے دلوں میں گندگیاں ہیں صاف فرما، دل ہمارے پتھر ہو چکے ہیں، بھائی بھائی سے جدا ہے، بھائی بہن سے جدا ہے، اولاد ماں باپ کی نافرمان ہے، مولا رحم فرما، ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا ڈال دے، اپنے نبی کی شریعت کی محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ اپنی رضا کے لیے جینا مرنا نصیب فرما دے، موت سے پہلے یا اللہ موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ آج کے بعد میرے اللہ جو نئی زندگی ہے، جو شروعات ہے، اے اللہ ہمیں اپنے در پہ جھکنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کا نمازی بنا، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا، اپنے سے مانگنے والا بنا۔ اے مولا کریم اس وقت حج کا سیزن ہے، جتنے حاجی جا رہے ہیں جا چکے ہیں، اے اللہ سب کے یا اللہ ان کے اس سفر کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے مقدر میں بھی لکھ دے، ہم بار بار اللہ وہ دن آئے گا جب خانہ کعبہ کو دیکھ کے ہم دعا کر رہے ہوں گے، اے اللہ وہ کب دن آئے گا تیرے محبوب کے روزے پہ ہم کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہوں گے۔ اے اللہ ہمیں زندگی میں بار بار موقع نصیب فرما، یا اللہ بار بار موقع نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما، یا اللہ اس حویلی میں اس خاندان پہ خصوصی رحمت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کے دلوں میں نرمی پیدا فرما۔ ہمارے یہ نوجوان ماموں کے بیٹے، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، یا اللہ ان کو آپس میں اتفاق نصیب فرما، یا اللہ ان کی جوانیوں میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ اے اللہ جیسے ہمارے ماموں جان کی فکر تھی، وہ اس خاندان کے لیے اس گلشن کے محافظ تھے، اے اللہ وہ فکر ان کے دوسرے بھائیوں کو نصیب فرما۔ اے اللہ کریم ان کے جو اخلاق تھے وہ ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ کریم جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنے محبوب کے صدقے یا اللہ اپنی شان کریمی سے عطا فرما۔ اے اللہ حضور علیہ السلام نے جو کچھ امت کے لیے مانگا ان دعاؤں میں ہمیں بھی حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ماموں ہوں، ہمارے والد ہوں، جو بیٹھنے والے ہیں ان کے رشتہ دار دنیا میں واپس تو نہیں آئیں گے، اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں سب کو جنت عطا فرما۔ اے اللہ سب کو جنت عطا فرما۔ اے اللہ وہ بھی ہماری طرح دنیا میں
چلتے پھرتے تھے، دنیا میں بھاگتے دوڑتے تھے، دنیا کی بڑی بڑی فکر تھی۔ اے اللہ ان کی بخشش فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان کلمہ گو چلے گئے سب کی بخشش فرما۔ مولا کریم جتنے بیمار ہیں، بالخصوص اس مجلس میں مرد ہیں، عورتیں ہیں، بالخصوص ہمارے ماموں کے گھر میں ہیں، یا اللہ ان کو صحت والی زندگی نصیب فرما، سکون والی عزت والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کی اولادوں کو فرما بردار بناؤ۔ اے اللہ ہم جتنے بھی باپ ہیں، مائیں ہیں، ان کا ایک مان ہے اپنی اولادوں کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، اپنا بھی فرما بردار بنا، اپنے نبی کا غم خار فنا۔ یا اللہ دین مٹ رہا ہے، دین کے مٹنے کا غم نصیب فرما، مسجدوں کو آباد فرما، جو حضور کی فکر تھی وہ فکر نصیب فرما، جو حضور کا کام تھا وہ کام نصیب فرما۔ اے اللہ سارے شہداء کے برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، حضور کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما، اے اللہ رحمت کی بارشیں عطا فرما، ہماری مردہ زمینوں کو آباد فرما، ہمارے مردہ دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرما، ساری زندگی کے گناہوں کو یا اللہ نیکیوں میں تبدیل فرما۔ یا اللہ جب دنیا سے ہم جائیں تو ایمان کی دولت نصیب فرما دینا۔ یا اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو ہماری زبانوں سے کلمہ جاری فرما دینا۔ اے اللہ آپ ہی مشکل کشا ہے، آپ کے ہاتھوں میں ہماری زندگی ہے، ہماری موت ہے، ہمارا سب کچھ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ نے ہمارے لیے بڑی نعمتیں پیدا کی، اللہ شکر کرنے والا بندہ بنا، بندگی کرنے والا بندہ بنا، صبر کرنے والا بندہ بنا۔ اے اللہ جتنے ہمارے ماموں کے یہ برادری دوست محبت کا پیغام سن کے آئے ہیں، یا اللہ سب کو اچھی جزا عطا فرما۔ اے اللہ ان کے دلوں میں اور محبتیں عطا فرما۔ اے اللہ اس محفل کو قبول فرما، ان کے کھانے میں ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اجمعین برحمتک۔